Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tausif and I'm lecturing in Department of Computer Sciences. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، آج ہم اپنا جو ہے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں، تھیوری آف آٹومیٹا کا. آج ہمارا جو ہے 12th لیکچر ہے اور ہمارا آن لائن سیریز کا 12 لیکچر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آلموسٹ ہمارے جو ہے کچھ لائیو سیشنز جو ہے وہ 5-6 کے قریب لائیو سیشنز. تو ہم جو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کانٹیکسٹ فری گرامر. تو یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے آج ہم ایک بالکل یہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے ایک بالکل نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو لینگویج کو ڈسکرائب کرنے کا کمپلیٹ ایک جو ہے وہ نیو وے جو ہے وہ ہم سیکھنا آج ہم نے، جو کہ کانٹیکسٹ فری گرامر ہے. اس سے پہلے جو ہے کانٹیکسٹ فری گرامر سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ویز اپنے پریویس لیکچرز میں کور کر چکے ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی ریگولر ایکسپریشنز کی، پھر ہم نے بات کی فائنائٹ آٹومیٹا کی، پھر ہم نے بات کی ٹرانزیشن گرافس کی، ٹی جی، پھر ہم نے بات کی جی ٹی جی، جنرلائز ٹرانزیشن گرافس کی بات ہوئی. پھر ہم نے جو ہے جنرلائز ٹرانزیشن گراف کے بعد ہم نے اپنے پریویس لیکچر جو ہے وہ 2-3 لیکچر ہمارے جو ہے وہ نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا پر ہوئے، کہ جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ فائنائٹ آٹومیٹا اور نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا میں جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے. اور ایک این ایف اے، اور گزشتہ ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ایک این ایف اے جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کنورٹ کیا جا سکتا ہے انٹو فائنائٹ آٹومیٹا. تو اس کی کچھ ایگزامپلس بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم نے کی تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے کورس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ بھی کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آئیے جو ہے اپنے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں کہ جو ہے ہمارا کانٹیکسٹ فری گرامر کو بالکل بیسک سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کہ جو ہے اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور کس پرپز کے لیے جو ہے ہم کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے اس کا یوز کرتے ہیں. سو آئیے سلائیڈ پر چلتے ہیں عزیز طلبہ. کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے یہ پہلے ہم سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے وہ کیا ہے. So the earliest computer accepted no instructions other than their own assembly language. تو یہ ابھی ماڈرن کمپیوٹر کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ارلیسٹ کمپیوٹرز کی بات ہو رہی ہے، کہ ہمارے پاس جو پہلے کمپیوٹر ہوتے تھے وہ صرف اپنی اسمبلی لینگویج کو ہی ایکسیپٹ کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی انسٹرکشنز کو جو ہے وہ یعنی صرف اسمبلی کو ہی لینگویج ہی ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ہوتی تھی. نو ڈاؤٹ کہ آج کل جو ہے ماڈرن کمپیوٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ جو ہے چیزیں اب پاسبل ہو گئی ہیں. تو لیکن جو ہے اس سے پہلے جو ہے ہم بات کر رہے ہیں ارلیسٹ کمپیوٹرز کی، تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ایوری پروسیجر نو میٹر ہاؤ کمپلیکیٹڈ had to be encoded into a set of instructions. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اسمبلی لینگویج کا کورس پڑھا ہے تو اس میں ہم جو بھی انسٹرکشن جو ہے وہ ہمیں ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی تھی، اس انسٹرکشن کو جو ہے ہم لوڈ، اسٹور یا ایڈ، سبٹریکٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہے اس میں فارمیٹ میں جو ہے ہم اس کو لکھتے تھے، اور جو ہے ان کو پھر ہم رجسٹرز میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کرتے تھے. تو اس میں ہمارے پاس رجسٹرز کی ڈفرینٹ ٹائپس تھیں، آپ کو یاد ہوگا کمولیٹر رجسٹر، بیس رجسٹر، پوائنٹر، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کی بات ہو رہی ہے اسمبلی لینگویج کی، ٹھیک ہے. سو دا میجر پرابلم کیا ہے کہ میجر پرابلم اس وقت یہ تھی ہمارے پاس کہ میتھمیٹیکل فارمولاز جو ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ ایک فارمولا آپ کو اس سلائیڈ کے اندر بھی دکھایا گیا ہے.
تو یہ جو میتھمیٹیکل فارمولا ہے ان کو ڈسپلے کرانا جو ہے دیٹ واز ان اے سنگل لائن، اس کے لیے انسٹرکشن لکھنا جو ہے دیٹ واز اے میجر پرابلم. آج کل ہو سکتا ہے کہ کچھ مشینوں میں یہ پرابلم جو ہے وہ میجر پرابلم نہ رہا ہو، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان دا ارلیسٹ ایجز آف دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے انسٹرکشن جو ہے وہ صرف ان کی اپنی اسمبلی لینگویجز جو ہے صرف انہی کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے لوڈ اسٹور کی فارم میں جو ہے وہ. تو یہاں فارمولا جو ہے وہ گیون ہے آپ کا، فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایس از اکول ٹو انڈر روٹ 8 minus 0 whole square plus 7 minus 10 whole square plus 11 minus 0 whole square and divided by 2، اور اس کا انڈر روٹ جو ہے لیں، تو اس قسم کے فارمولے کو ایک سنگل لائن میں ڈسپلے کرانا جو ہے یہ اٹس اے کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے جو ہے یا پھر ہم جو ہے ایک اور فارمولا دیکھ لیتے ہیں. تو here is another formula: a is equal to 1 over 2 plus 9 divided by 4 plus 8 over 21 plus 5 over 3 plus 1 over 2. So it was necessary to develop a way of writing such expression in one line of the standard typewriter symbols. تو اس وقت جو ہے ہمیں ضرورت کس بات کی تھی کہ آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے آپ اس ایکسپریشن کو جو ہے اپنے ٹائپ رائٹر یا کی بورڈ کے ذریعے جو ہے وہ سنگل لائن میں سارے ایکسپریشن کو کنورٹ کر سکیں. یعنی سے ہائی لیول لینگویج ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں لینگویج کی ہمارے پاس، آپ کو پتا ہوگا، آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں. ہائی لیول لینگویج جو ہے ٹھیک ہے اٹ کوڈ بی انوینٹڈ، اور اس کے بعد جو ہے ہائی لیول لینگویج کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے انٹو لو اسمبلی لینگویج، اور پھر اسمبلی لینگویج کو کنورٹ کیا جاتا ہے انٹو لو لیول لینگویج. ٹھیک ہے جی، تو یہ کنورژن کے جو ہیں طریقہ کار ہیں. سو اٹ واز نیسیسری ٹو ڈیولپ اے وے آف رائٹنگ سچ ایکسپریشن ان ون لائن آف اسٹینڈرڈ ٹائپ رائٹر سمبلز so that in this way a high level language could be invented. So before the invention of computers, no one would ever have dreamed of writing such complicated formula in parentheses. یعنی جب تک کمپیوٹر جو ہے وہ انوینٹ نہیں ہوئے تھے یا اتنی جو ہے کمپیوٹر کی ارلی ایجز کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تک جو ہے اس قسم کے اس میں جو ہے فارمولا کو ایک سنگل لائن کے اندر جو ہے وہ لکھنا اور جو ہے وہ کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک. فار ایگزامپل اگر ہم فارمولا کی رائٹ سائڈ دیکھیں تو اب ہم پرینتھیسز کی مدد سے اس کو ایک سنگل لائن میں لکھ سکتے ہیں کہ ابو فارمولا جو ہے اس it can be written as parentheses 1 over 2 plus 9 parentheses close divided by parentheses start 4 plus parentheses a open 8 over 21 parentheses close plus parentheses start 5 divided by parentheses 3 plus parentheses open 1 divided by 2 parentheses close 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 close. تو دیکھیں تو یہ فارمولا جو ہے یہ وہی میننگ دے رہا ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ ابو جو ہے ہمارے پاس فارمولا لکھا ہوا، اس کی رائٹ سائڈ جو ہے اس کو ہم ایک سنگل لائن کے اندر جو اگر کمپیوٹر میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں یا اس کو ایک سنگل لائن میں لکھنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لکھ پاتے ہیں. سو ہائی لیول لینگویج جو ہے اگر ہم اس کو جو ہے کنورٹ کریں انٹو اسمبلی لینگویج کوڈ بائی پروگرام، تو وہ ہمارے پاس پروگرام جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ کمپائلر جو ہے وہ ہمارے پاس کمپائلر کہلاتا ہے. سو کمپائلر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہوگی کہ ہائی لیول لینگویج دیٹ از کنورٹڈ انٹو اسمبلی لینگویج کوڈ بائی پروگرام کالڈ کمپائلر. تو کمپائلر ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہمارے پاس ہائی لیول، یعنی ہائی لیول لینگویج ہم کہتے ہیں کہ ایسی لینگویج جو دیٹ از کلوزر ٹو دا ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، جو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ لینگویج ہماری جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے. اور اسمبلی لینگویج جو ہے دیٹ از انڈرسٹینڈ بائی دا کمپیوٹر یا کلوز ٹو دا مشینس، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ہم اسمبلی لینگویج کوڈ کہتے ہیں. تو جو ہماری ہائی لینگویج ہے جیسے سی اور سی پلس پلس جو ہے یہ ہائی لیول لینگویجز ہیں، تو ان کو کمپیوٹر ڈائریکٹلی تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے پھر ہمارا کمپائلر جو ہے وہ اس ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو اسمبلی لینگویج کوڈ.
تو اس کو ہم کمپائلر کہتے ہیں. سو دا کمپائلر دیٹ ٹیکس دا یوزر پروگرام ایز اٹس ان پٹ اینڈ پرنٹ آؤٹ اینڈ ایکویلنٹ پروگرام ریٹن ان دا اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے جی. تو کمپائلر کا کیا ٹاسک ہوگا ہمارے پاس؟ تو یہ جو سی ایف جی ہے ہمارے پاس کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے, یہی آگے جا کے جو ہے آپ اگر آپ کو سبجیکٹ آفر ہوگا کمپائلر کنسٹرکشن کا تو وہ آپ یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. کانٹیکسٹ فری گرامر ہی اس کی جو ہے وہ بیس ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو ہے like spoken language, high level language for computers have also certain grammar. دیکھیں جیسے ہم جو ہے کوئی بھی اسپوکن لینگویج ہے, فار ایگزامپل اردو ہے یا انگلش ہے, ٹھیک ہے, تو ہر لینگویج جو ہے وہ گرامر سے مل کے بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جیسے اسپوکن لینگویجز کی گرامر ہوتی ہے, اسی طریقے سے جو ہے ہائی لیول لینگویجز جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گرامر ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے گرامیٹیکل رولز ہوں گے that don't involve the meaning of words. ٹھیک ہے, although وہ اس طریقے سے سملر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارے اسپوکن لینگویجز کے وہ ہوتے ہیں, کیونکہ اسپوکن لینگویجز کے آگے ایگزامپل آئے گی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس جو ہے اسپوکن لینگویجز میں کچھ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے کچھ میننگز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم ان ورڈز کو لکھنے سے اوائڈ کرتے ہیں. لیکن جو ہے کمپیوٹر بیس لینگویج چونکہ وہ مین میڈ لینگویج ہے, ٹھیک ہے, یہ جو سی ایف جی ہے یا کمپیوٹر, تو اس کی جو گرامر ہوگی وہ مین میڈ گرامر ہوگی. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر جو ہے وہ ایز جنرل ہم جو ہے وہ رولز ڈیفائن کریں گے اور وہ پھر سب پہ جو ہے وہ ایکولی لاگو ہوں گے. سو ہمارے پاس جو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے, لیکن بہرحال جو ہے جو ہم اپنے لاسٹ پیراگراف کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے کہ اسپوکن لینگویجز کی طرح جو ہے ہماری ہائی لیول لینگویجز کمپیوٹر کی جو ہے وہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ گرامر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کیس آف کمپیوٹر the grammatical rules do not involve the meaning of the word. لیکن جو ہماری کمپیوٹر کی گرامر ہوتی ہے اس کے جو رولز ہوں گے وہ الفاظ کے جو میننگ ہیں وہ اس کے اندر اس میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں. So it can be noted that grammatical rules which involve the meaning. اب جو ہے grammatical rule جو ہے جو meaning جس میں انوالو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں semantics. ٹھیک ہے, سو سیمینٹک کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس سیمینٹکس جو ہے ان کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو سیمینٹکس ہمارے پاس ہوتے ہیں گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں ہمارے پاس which involve the meaning of words. ٹھیک ہے, جس میں میننگ جو ہے ورڈز کے وہ شامل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جس کے اندر میننگز جو ہیں ورڈز سے مل کے ہی آپ کی لینگویج بنتی ہے, اس میں اگر ورڈز کے میننگ شامل نہ ہو تو وہ سینٹیکٹکس آپ جو ہے یہ سینٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. سینٹیکس تو اس میں جو ہے الفاظ کے میننگ پہ ہمارے فوکس نہیں ہوتا بلکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سینٹیکس پر ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس چیز کو سمجھنے کے لیے انگلش لینگویج جو ہے ہماری, آپ اس کے اندر جو ہے اگر ہم ایک فکر لکھتے ہیں بلڈنگز سنک. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل گرامر ہمیں کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ نہ کچھ ناؤن ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی ناؤنز ہوں گے آپ جو ہے یا پھر آگے آپ ورڈز کا یوز کریں. تو بلڈنگ سنگز جو ہے یہ گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہے لیکن بلڈنگ سنگز ہیو نو میننگ. ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر کوئی تو جو ہے پھر ہم اس طرح کے ورڈز جو ہے وہ اسپوکن لینگویجز کے اندر جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہے بلڈنگ سنگ. ٹھیک ہے, اس کے اندر ورب جو ہے سنگ بھی ٹھیک لکھا ہوا ہے, بلڈنگز کا ورڈ بھی صحیح جگہ پہ استعمال ہوا ہوا ہے. تو لیکن اس کا جو ہے سیمینٹک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سینتھیٹیکلی تو یہ ٹھیک ہے لیکن سیمینٹکس کے لحاظ سے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. سو وائل ان دا کمپیوٹر لینگویج جو ہے جو کام ہم رول ایک دفعہ ڈیفائن کر دیں گے وہ پھر جنرل ہوگا, وہ سب کے لیے ہوگا. فار ایگزامپل جو ہے x is equal to b plus 10 ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, x is equal to b plus 10 کر لیں یا x is equal to b plus 9 کر لیں, تو نمبر جو مرضی چینج کرتے ہیں رول جو ہے وہ سب کے لیے سیم ہوگا. سو
ان جنرل جو ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں so the rules of computer language grammar are all syntactic and non semantic. ٹھیک ہے جی. تو کمپیوٹر لینگویجز کی گرامر کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہوں گے, جو رولز ہیں وہ سینٹیکٹک ہوں گے, سیمینٹک نہیں ہوں گے, جبکہ اے لا آف گرامر از ان ریالٹی اے سجیشن آف دا پاسبل سبسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے بیسیکلی وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گرامر کے قانون کے مطابق جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی جگہ جو ہے وہ پاسبل سبسٹیٹیوشنز کرتے ہیں. فار ایگزامپل جنرل ہم نے ایک چیز بنا دی کہ سب سے پہلے ہمارا ناؤن آئے گا, پھر ہیلپنگ ورب آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو اب ناؤن سے مراد یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی ناؤن لکھیں کہ ناؤن سے مراد ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ناؤن جو ہے اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں, اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی ناؤن کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ پھر ان تمام پاسبلٹیز کے ساتھ جو ہے آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ساری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ کمپیوٹر اسپوکن لینگویجز ہماری اور جو ہے کمپیوٹر لینگویجز جو ہے ان کی گرامر میں گرامیٹیکلی جو ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں. اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ کانٹیکسٹ فری گرامر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ آنا ضروری ہے اور آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ویری فرسٹ ٹائم جو ہے آپ اس کو چیزوں کو کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹیکسٹ فری گرامر میں جو ہے ان کا کیا میننگز ہیں. تو پہلی جو اس کے اندر چیز ہے ہمارے پاس وہ ہیں ٹرمینلز. ٹھیک ہے جی. دوسری جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے نان ٹرمینلز. اور تیسری یعنی آپ کی کانٹیکسٹ فری گرامر میں تین بہت ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرمینل کہلاتا ہے, ایک کو ہم کہیں گے نان ٹرمینل, اور ایک ہوتا ہے پروڈکشن. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹرمینلز, نان ٹرمینلز اور ان پروڈکشنز کی جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ میننگز ہوتے ہیں. تو ٹرمینل جو ہے ہمارے پاس the symbols that cannot be replaced by anything are called terminal. تو ہمارے پاس جو ہے کانٹیکسٹ فری گرامر کے اندر وہ سمبلز جن کو ہم فردر ریپلیس نہیں کر پائیں گے ان کو کے لیے جو ہے ایک ٹیکنیکل نیم ہم نے سجیسٹ کر دیا یہاں پہ کہ ان کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ہمارے ٹرمینلز ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹرمینل کیا ہوئے پھر ہمارے پاس ہمارے جو ہیں کہ وہ سمبلز دیٹ کین ناٹ بی ریپلیس بائی اینی تھنگ اور کالڈ ٹرمینلز. اسی طریقے سے دوسری جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے نان ٹرمینلز. نان ٹرمینلز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ the symbols that must be replaced by other things are called non terminal. تو ایسی وہ تمام چیزیں جن کو فردر جو ہے وہ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں, کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اسپوکن لینگویج کی بات کریں تو اس کو ناؤن کو ہم فردر ریپلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز جس کو ہم فردر ریپلیس کر پائیں گے تو دوسری چیزوں کے ساتھ, تو ان کی پاسبل سبسٹیٹیوشن کے ساتھ اگر ہم ان کو جو ہے وہ ریپلیس کر پائیں گے تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوں گے, ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے نان ٹرمینلز ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس پروڈکشنز. کانٹیکسٹ فری گرامر کے اندر the grammatical rules are often called productions. تو پروڈکشنز کے لیے جو ہے آپ کو گرامیٹیکل رولز جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے. تو گرامیٹیکل رولز جو ہے ان کو ٹیکنیکلی ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہماری پروڈکشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تین چیزیں ہو گئی, ٹرمینلز, نان ٹرمینلز اور پروڈکشن. آئی ایم ریپیٹنگ کہ ٹرمینلز جو ہیں ہمارے پاس وہ سمبل جن کو فردر آپ کسی چیز کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتے وہ ٹرمینلز کہلائیں گے. وہ سمبلز جن کو آپ فردر ریپلیس کر سکتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ, وہ ابھی آگے ایگزامپل آئے گی تو آپ اس کو جو ہے وہ مزید سمجھ پانے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو جو ہے
ہم جو ہے نان ٹرمینلز کہتے ہیں، اور پروڈکشن رولز جو ہیں وہ ہمارے سوری جو ہمارے گرامیٹیکل رولز ہیں وہ ہماری کیا کہلائیں گی، وہ ہماری پروڈکشنز کہلائیں گی. تو یہ تین چیزیں آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے. So now we can فارملی وی کین ڈیفائن کہ ایک کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے بیسیکلی اٹ از اے کلیکشن آف دا فالوئنگس. تین چیزیں جو ہیں فردر ہمارے پاس جو ہے آپ کی کانٹیکسٹ فری گرامر میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. تو کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے وہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو فرسٹ ون کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک الفابیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کانٹیکسٹ فری گرامر کے اندر کیا ہوگا، این الفابیٹ آف لیٹرز ہوگا جس کو ہم کہیں گے ٹرمینلز. ٹھیک ہے. اب ٹرمینلز میں کیا ہوگا، ہم پیچھے ٹرمینل پڑھ کے آئے ہیں جس کو آپ جو ہے فردر ریپلیس نہیں کر سکتے. سو فرام وچ دا اسٹرنگز آر فارم، تو اس ٹرمینل سے آپ کی اسٹرنگز جو ہیں وہ بنیں گی. دیٹ ول بی دا ورڈز آف دا لینگویج، اور پھر وہی آپ کی جو کانٹیکسٹ فری گرامر سے جنریٹ ہونے والی لینگویج ہے اس کے ورڈز ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے یہ کلیکشن ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے الفابیٹس اور جو لیٹر، جیسے ہمارے پاس ایف اے کے کیس میں الفابیٹ اے بی یہ الفابیٹ ہوتے تھے ہمارے پاس، تو اسی طرح یہاں پہ وہ چیز کیا کہلائے گی، دیٹ از کالڈ ٹرمینلز. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے انہی سے آپ کے جو ہے لینگویج کے ورڈ جنریٹ ہوں گے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہمارے پاس کہلاتی نان ٹرمینلز. تو اے سیٹ آف سمبلز called non-terminal, one of which is S stands for start here. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو جو چیز آگے ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے تو ایک چیز ایس ہوگی ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ایس کیا ہے ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس نان ٹرمینل ایک ہوگا ایس، جس کا مطلب ہوگا کہ ایس ایس جو ہے کس مناسبت سے لیا گیا ہے کہ اس کا مطلب اسٹارٹ ہیئر جہاں سے ہم جو ہے اس کو اسٹارٹ کریں گے. اسی طریقے سے اے فائنائٹ سیٹ آف پروڈکشنز آف دا فارم نان ٹرمینل جو ہے فائنائٹ اسٹرنگ آف ٹرمینلز اینڈ اور نان ٹرمینلز. ٹھیک ہے. کہ جو ہے نان ٹرمینل جو ہے ہمارے پاس وہ فردر ہم اس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ it implies a finite string of terminals and or non terminals. Following is a note in this regard. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے تو آپ نے یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو یاد رکھنا ہے کہ الفابیٹس ہوں گے ہمارے پاس، ٹرمینلز ہوں گے. ٹھیک ہے. جو کہ ٹرمینلز ہیں وہاں ان سے آپ کی اسٹرنگز فارم ہوں گی اور وہ جو ہے ان سے آپ کی لینگویج کے ورڈز بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے نان ٹرمینل سیٹ آف سمبلز ہوگا جس میں ایک سمبل آپ کو ایس نظر آئے گا اور ایس کا مطلب اسٹینڈ فار اسٹارٹ ہیئر. اسی طریقے سے سیٹ آف پروڈکشنز آف دا فارم ہوں گے کہ نان ٹرمینلز ہوں گے، ان کو فردر ہم جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں ٹرمینلز کے ساتھ بھی اور نان ٹرمینلز کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں. اس سلائیڈ میں عزیز طلبہ آپ کو ایک نوٹ نظر آ رہا ہے، تو اس نوٹ کو جو ہے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. The terminals are designated by a small letters. تو ٹرمینلز کو ہمیشہ ہم کن لیٹرز میں لکھیں گے؟ ٹرمینلز کو ہم ہمیشہ اسمال لیٹرز کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں. while the non terminals are designated by a capital letter. اور ہمارے پاس جو ہے جو نان ٹرمینل ہیں ان کو ہم کیسے لکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہے ان کو ہم جو ہے کیپٹل لیٹرز سے ڈیزیگنیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ ڈفرینس ہے، ایک پاسبل ڈفرینس جو ہے وہ یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ٹرمینل جو ہے اس کو ہم اسمال لیٹرز میں لکھتے ہیں، جبکہ نان ٹرمینل جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیپٹل لیٹرز میں جو ہے وہ ڈیزیگنیٹ کرتے ہیں. So there is at least one production that has a non-terminal S as its left side. تو کم سے کم جو ہے ایٹ لیسٹ ایک پروڈکشن آپ کی ایسی ہوگی کہ نان ٹرمینل ایس جو ہے ایز اٹس لیفٹ سائڈ، تو لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایک نان ٹرمینل جو ہے وہ ایس نظر آئے گا. ٹھیک ہے. آئیے جو ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اس کے بعد ہم ان کی ایگزامپلس کی مدد سے جو ہے کانٹیکسٹ فری گرامر
کی مدد سے، سیٹ آف پروڈکشنز کی مدد سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے. تو کانٹیکسٹ فری گرامر کے بعد جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے ہمارا وہ ہے کانٹیکسٹ فری لینگویج. ٹھیک ہے کہ کانٹیکسٹ فری لینگویج کیا ہوتی ہے. کانٹیکسٹ فری لینگویج جو ہے the language generated by CFG، یعنی جو کانٹیکسٹ فری گرامر سے ہماری لینگویج جو جنریٹ ہوگی اس لینگویج کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری جو ہے وہ کانٹیکسٹ فری لینگویج ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہر جو ہمارے پاس ایک کانٹیکسٹ فری گرامر ہے اس سے کوئی نہ کوئی ایک لینگویج جنریٹ ہوگی اور اس لینگویج کو ہم کہیں گے کہ یہ ہماری جو ہے کانٹیکسٹ فری لینگویج ہے. آئیے اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید اچھے سے کلیئر ہو جائے کہ کانٹیکسٹ فری لینگویج جو ہے وہ جو ہے ہم کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے الفابیٹ کیسے ہوتا ہے، نان ٹرمینلز کو ہم کیسے ریپلیس کرتے ہیں، ان کی سبسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. تو آئیے جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں گے. تو مزید جو ہے ہم اس پر بات کریں گے اس کے سیکنڈ پارٹ آف لیکچر میں، جہاں پہ ہم اس ایگزامپل کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.